الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام و احتشام یہ ماہ مبارک محرم 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک اور شاید رہتی دنیا تک صرف نواسہ رسول کی یاد اور نسبت کے ساتھ ہی یاد رکھا جائے گا۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ محرم کی نسبت اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ محرم کا محرم ہونا، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت مبارکہ کی روشنی میں مہینوں کی گنتی کا 12 ہونا اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ ان کا ہونا، یہ اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن نواسہ رسول کا اخلاص، ان کی قربانی، ان کی للہیت، ان کے اپنے علم، ان کی اپنی ذات رسالت مآب کے ساتھ جسمانی اور روحانی نسبت اور کربلا کے میدان میں اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنی بے مثال قربانی کی وجہ سے اب محرم صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو، جو واقعہ کربلا ہے، ہم ایک اچانک حادثہ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے اس واقعے کے رونما ہونے کی بہت پہلے سے نشاندہی فرما دی تھی، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے ان نواسوں کی شان کیا ہے۔ گویا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ واقعہ کربلا کہیں اچانک ہوا اور اچانک ہونے کے بعد خاندان نبوت کے اوپر مصائب اور مظالم کے اتنے پہاڑ گرا دیے گئے۔ لیکن واقعہ کربلا کو ہم کس تناظر میں دیکھیں؟ کیا وہ ہمارا معاشرتی معاملہ ہے، یا واقعہ کربلا میں امام حسین کا کردار ہمارا کوئی سیاسی معاملہ ہے، یا واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارا کوئی معاشی معاملہ ہے؟ ہم کیا نسبت رکھ سکتے ہیں واقعہ کربلا سے کہ امام حسین نے یہ جان کی قربانی کیوں دی تھی، اور جن کے خلاف صف آرا ہوئے تھے ان کا سٹیٹس کیا تھا؟ آخر وجہ کیا تھی کہ امام حسین ایک آج تک جو استعارہ اور مثال بن چکے ہیں، آپ کا موقف کیا تھا؟ کس موقف کو اٹھا کر آپ ان کے سامنے چلے تھے، اور وہ اس موقف میں کتنی ساری جان تھی کہ وہ صحابہ کرام اور وہ صحابہ کی اولادیں کہ جنہوں نے کوفہ سے تقریباً 30,000 کے راؤنڈ اباؤٹ حضرت مسلم بن عقیل کو جب آپ نے ان کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو صحابہ کا اختلاف رائے بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور یہ بڑی بڑی شخصیات، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بڑی بڑی شخصیات صحابہ کرام اور ان کی اولادیں وہ تھیں کہ جو بعض مقامات پر امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، کچھ کی رائے مختلف بھی تھی۔ امام حسین کی اپنی رائے بھی اپنی جگہ پر ایک بڑا امتیازی مقام رکھتی تھی۔ تو آج سے ہم صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہمارا پچھلی جو نشست تھی اس میں موضوع تھا، اور سابقہ جمعۃ المبارک پہ موضوع صرف اور صرف اہل بیت تھا کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں اور ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہر جگہ پہ ہر نظام میں پریفرنس گھر والوں کو ہوتی ہے، اور جب گھر والے نبی کے ہوں تو پھر یقیناً ان جیسا کوئی گھر والا نہیں ہو سکتا۔ تو آج سے ہم ایک ایسا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا سیاسی نظام ہے، اور یہ ہمارا موضوع چل سکتا ہے کم از کم 6 جمعے، اور کیونکہ یہ محرم کے رہتے دن جو باقی ہیں اور سفر کے 4 جمعے، یہ ہمارے سامنے ایک اچھے طریقے سے گفتگو ہو سکتی ہے ان تقریباً کوئی 6 گھنٹوں میں، ان 6 جمعوں میں، کہ اسلام کا سیاسی نظام ہے کیا، قرآن ہمیں سیاسی حوالے سے رہنمائی کیا دیتا ہے، اور پھر حضور کا جو نظام سیاست تھا وہ کن بنیادوں پہ تھا، اور حضور کے بعد جو خلفائے راشدین تھے ان کا طریقہ انتخاب اور طریقہ خلافت کیا تھا، پھر بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، اور پھر امت کا بکھرنا، اور پھر 1924 کے راؤنڈ اباؤٹ امت مسلمہ میں جو ایک برائے نام خلافت تھی، عثمانی خلافت، وہ بھی ختم ہو گئی، ڈیموکریسی آ گئی،
مسلمان اپنی سرحدوں کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اپنے نعروں کے اعتبار سے بھی جدا ہو گئے، حالانکہ کلمہ بھی ایک تھا، نبی بھی ایک تھا، قرآن بھی ایک تھا، سلوگن بھی ایک تھا، نعرہ بھی ایک تھا، راستہ بھی ایک تھا، منزل بھی ایک تھی، لیکن سارے مسلمان جدا ہو گئے۔ آج ہماری پالیسیاں ممالک کی اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ خارجہ پالیسی اسلام کے نعرے کے اوپر نہیں ہے، اور پاکستان کی فلسطین کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی اسلام کے نعرے کے اوپر نہیں ہے۔ اور کسی بھی ملک جو ہمارے سامنے تقریباً 59 اور 60 کے قریب ممالک ہیں، ہمیں ان میں اپنی پالیسیاں اسلام کے مطابق نظر نہیں آتی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیا اسلام کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ ہماری معیشت، ہماری سیاست، طریقہ انتخاب، آپ ذرا اندازہ کریں کہ غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ کہ جب وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہیں تو ابھی صرف میرا خیال ہے کہ ٹرپل فگر میں ہمارا دورانیہ نہیں جاتا، 100 دن سے بھی کم کی مدت میں انتخابات ہوتے ہیں، تو وہی پارٹی جو ان کو ہینگ کر رہی ہے اسی پارٹی کا ایک ایم این اے لاکھ کے قریب ووٹ لے کر جیت جاتا ہے۔ تو یہ ووٹ دینا شاید اسلام کی بنیاد پہ تو نہیں ہے۔ مذہبی جماعتیں گزشتہ ہونے والے انتخابات میں انہوں نے بھی اپنی نمائندگی کی، لیکن مذہب کے اوپر جو ووٹ ہے، مسلک کو چھوڑ کر صرف مذہب کے اوپر ووٹ، اس پورے حلقے میں جہاں کوئی 3.5 لاکھ سے بھی زیادہ رجسٹرڈ ووٹ ہیں، وہاں مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں جو ووٹ نظر آتے ہیں وہ شاید ہمیں کوئی 13,000 سے بھی کم نظر آتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر نہیں۔ اس میں اپنی اپنی نمائندگی تھی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بھی، اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی مذہبی نمائندگی تھی، جماعت اسلامی کی بھی نمائندگی تھی۔ ان تینوں مذہبی اگر نمائندوں کو ملائیں تو یہ ووٹ ہمیں 13,000 سے کم نظر آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بڑے بڑی کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہت زیادہ ووٹ لے کے جیت گئے، تو نعرہ اسلام کا تو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا آج ممالک کی حالت جو تبدیل ہو چکی ہے، ہم اسلام کے کس پوائنٹ سے زیادہ دور ہو چکے ہیں؟ تو یہ ایک پورا تمہید اور تسلسل ہے اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کا، کہ اسلام اپنے سیاسی نظام میں کس چیز کا قائل ہے۔ اللہ کے حبیب نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو جو آپ میں سے صاحب بصیرت لوگ ہیں، صاحب مطالعہ لوگ ہیں، وہ اگر ذہن دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے وحدت کا پیغام ہے۔ کافر اور مشرک بھی اپنا تعلق بیت اللہ سے جوڑتے تھے، وہ اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، لیکن بتوں کو بھی حرم کے اندر لا کر ان کے اوپر خون کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ مشرک بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتا تھا، لیکن اس کے طواف کی کیفیت الگ ہوتی تھی۔ اللہ کے حبیب نے اس گھر کو جو آدم کریم سے لے کر جناب رسول اللہ تک ایک بڑا یونیک سا اللہ کا گھر رہا، بڑی مرکزیت اس کو حاصل رہی، اللہ کے حبیب نے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کہاں تشریف لے آئے؟ مدینہ طیبہ۔ تقریباً 53 سالہ عمر مبارک آپ نے اسی وحدت کے گھر کے اندر گزاری ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کی نے جس کو نئی بنیادوں پہ تعمیر کیا تھا۔ اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ کس لیے آئے؟ سارے آپ کے جتنے اسباب اور واقعات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ حضور کو اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک ریاست کی باقاعدہ سے ضرورت تھی، ورنہ اہل مکہ کو کفار مشرکین ہر جگہ پہ، اور اس ریاست کی بنیاد کب سے پڑ چکی تھی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے تو ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، جب اولاد ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے کہ کہاں چھوڑ کے آؤ؟ ایسی وادی میں جہاں زراعت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور شام اور فلسطین سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو لیتے ہیں اور اس جگہ پہ چھوڑتے ہیں جہاں آج حرم کعبہ ہے۔ یہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جناب اماں ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑا ہے۔ یہ ریاست تو حضور کی آمد سے تقریباً 2200 سال پہلے بن چکی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے جس نبی کے آنے کی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اس کو شرف اجابت تقریباً 2200 سال کے بعد نصیب ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تقریباً 571 سال گزر چکے ہیں، پھر اللہ کے حبیب حضرت عیسیٰ کے اتنے زمانے کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ تو حضور کا مکے سے مدینے جانا اسلام کے پہلے سیاسی نظام کے اصول کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور مکہ سے مدینہ کیوں آئے؟ ایک ریاست کی بنیاد رکھنے۔ کس کے لیے؟
ایک باقاعدہ سے اسلام کی ریاست کی بنیاد رکھنے کہ جس ریاست کی بنیادیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوں. وہاں پر مسلمان کو مسلمان کا بھائی جب بنایا اور مواخات مدینہ ہوا تو یہ مسلمانوں کے تعلقات کو ڈیولپ کرنے کے لیے پہلا اصول اللہ کے حبیب نے مرتب کیا، اور وہ اصول یہ تھا کہ تمہارا ہر تعلق خونی رشتے کی بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے ہر تعلق کی بنیاد کس رشتے پہ ہو؟ نظریاتی اور فکری بنیادوں کے اوپر ہو. اور جس نظریاتی اور فکری بنیاد کا پہلا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نظریے کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے ریاست قائم فرمائی. اس ریاست میں مواخات مدینہ مسلمانوں کے تعلقات کو واضح کر رہا ہے، اور میثاق مدینہ مواخات مدینہ کے بعد یہ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ تعلقات کو واضح کر رہا ہے. اور 60 سے زیادہ شکیں میثاق مدینہ کی، جو حضور کا اہل کتاب کے ہاں بیسیکلی ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، اس کے ہاں 60 سے زیادہ شکیں حضور کی داخلہ پالیسی کے استحکام کے اوپر ہمارے سامنے بڑے واضح الفاظ میں موجود ہیں کہ تمہارا مذہب تمہارا ہی رہے گا، اہل کتاب اپنی مذہبی رسومات اپنے مذہب کے مطابق ہی سر انجام دیں گے، خون بہا کے معاملات انہی کے ہوں گے، کیونکہ اہل کتاب 3 چیزوں میں مسلمانوں کے ساتھ متفق تھے: تصور توحید، تصور رسالت اور تصور آخرت. ایک چھوٹا سا سوال ہے معروضی سا کہ وہ کون سے 3 پوائنٹ ہیں جن پہ سارے آسمانی مذاہب متفق ہیں؟ اللہ کا ایک ہونا، اور رسولوں کا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونا، اور تیسرا مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. ان کو 3 پوائنٹس میں گنے تو نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت. ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہی یہ ہے کہ ہم نے مر کے اٹھنا ہے، دوبارہ اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہے، لہذا ہم اپنی میت کو کیا کرتے ہیں؟ دفناتے ہیں، اور ہندو اپنی میت کو جلا دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اٹھنے کا دوبارہ تصور نہیں. آج بے شک اہل کتاب نے جدید طریقے اپنا لیے. آج اگر آپ یورپ میں اور غیر مسلم ممالک میں دیکھیں جہاں عیسائیت اور یہودیت غالب ہے، تو وہاں بھی دفنانے کا رواج نہیں ہے. مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی ایک دفعہ کم از کم اپنی میت کو دفناتا ہے. بے شک سعودیہ میں جنت البقیع میں، جنت المعلا میں بے شک بعد میں قبروں کو دوبارہ سے خالی کر لیا جاتا ہے کیمیکل کے ذریعے، لیکن ایک دفعہ دفنانے کا نظریہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. لیکن اہل کتاب کے ہاں جو ہے وہ ایک خاص ٹیم کے اوپر رکھ کر، ایک خاص تپش کے اوپر رکھ کر میت کو دفنانے سے ہٹ کر یہ سارے طریقے بھی آج جدید یورپ کے اندر موجود ہیں. تو توحید، اور دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت، ان تینوں نظریے کے اوپر تمام اہل کتاب تقریباً متفق تھے. لیکن آج نہیں ہے، اس لیے کہ آج یورپ کا اور مغرب کا مذہب عیسائیت اور یہودیت نہیں ہے. آج ان کا مذہب ماڈرنٹی ہے، بلکہ پوسٹ ماڈرنٹی ہے. بلکہ آج آپ کہہ لیں، اور آپ اس میں مطالعہ بھی مزید کر لیں، میری رائے کے مطابق تقریباً دنیا کی میجورٹی، موسٹلی لوگ پوری دنیا کے 7.5 ارب لوگوں میں سے مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو نہیں ہیں. اب سب سے بڑا مذہب دنیا میں الحاد بن چکا ہے، لا دینیت. کسی بندے کا کوئی مذہب نہیں، اس فضا کو پورے دنیا کے لوگوں کے اندر پروموٹ کر دیا جائے. جو اس کی اپنی مرضی ہے وہ اس کا مذہب ہے، اس کی انتہا اور اس کی ابتدا کوئی بھی ہو سکتی ہے، ابتدا اور انتہا بھی اس کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے. اللہ کے حبیب کا مکہ سے مدینہ آنا ایک باقاعدہ ریاست کی بنیاد کے لیے تھا. اللہ کے حبیب نے اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے رولر، سب سے پہلے باقاعدہ حکمران ریاست مدینہ کے جناب محمد مصطفیٰ خود ٹھہرے. اب یہاں سے ایک موضوع چل پڑا ہے کہ حکمران ریاست، جس کو اسلام خلیفہ کہتا ہے، جس کو اسلام رئیس کا لقب بھی دیتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ امام حسین کا نکلنا کسی کے خلاف کیوں تھا. وہاں اب 72 نفوس قدسیہ کا جام شہادت نوش کرنا، اور پھر ڈفرینس آف اوپینین کا صحابہ کرام کا اور ان کی اولادوں کا ہونا کس لیے تھا. ہمیں پہلے یہ معیار طے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلا رولر، خلیفہ اور رئیس یا سربراہ مملکت، اس کی ذات کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. تو پہلی مسلم ریاست کا بانی اور پہلی مسلم ریاست کا پہلا حکمران اور خلیفہ اعظم کون ہے؟ نبی محتشم علیہ تحیت و ثنا ہے.
اب ریاست کے بعد حکمران ہے، اور ریاست میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں ریاست کا جغرافیہ کسی بنیاد پر کسی اصول کے اوپر نہیں ہے کہ اسلام کی یہ ریاست ہے اور اسلام کی یہ ریاست ہے اور یہ ریاست اسلام کی ہے۔ اسلام کا تصور بڑا گلوبل ہے، کتنا گلوبل ہے، کتنا یونیورسل ہے، کتنا عالمگیر ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، خالق کی ذات ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی، شمال کا بھی اور جنوب کا بھی۔ اس نے جو اپنی بھیجے جانے والے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی تکمیل کی ہے، وہ ایک ایسی شخصیت اور نعرے کے اوپر کی ہے کہ جو صرف اور صرف کوئی 7,96,096 مربع کلومیٹر کے لیے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، وہ کوئی 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے لیے نبی بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ وہ جغرافیائی نبوتیں اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں، لیکن اب قیامت تک جو نبی ہے اور قیامت تک جو اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفہ اعظم، وہ جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لہذا اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اسلامی تصور ریاست کیا ہے، تو اس کا یک لخت جواب یہ ہے کہ اسلام اپنی ریاست کے تصور میں باؤنڈری کا اور جغرافیے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام لوگوں کے حقوق کا دفاع کرتا ہے، لوگوں کو ان کے ظالموں سے حقوق چھین کر دیتا ہے، اور اگر باؤنڈری اس کی آڑے آتی ہے تو پھر اس باؤنڈری کو بھی اسلام ختم کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب نے تو ایک سمبولک سٹیٹ ریاست مدینہ کے نام سے، جو اپنے جغرافیے سے بالکل پاک ہے کہ کوئی اس کا جغرافیہ اور باؤنڈری نہیں ہے، وہاں کوئی ویزا پالیسی نہیں ہے، وہاں کوئی باہر سے اجازت نامے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہی ریاست جب پنپتی ہے، وہی ریاست جب گرو کرتی ہے تو جاتے جاتے کتنے مربع کلومیٹر پہ پہنچ جاتی ہے، جو شروع ہوتی ہے اتنی جغرافیے سے جس کو آج مسجد نبوی کہتے ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے کا پورا مدینہ طیبہ آج کس شکل میں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ وہ تقریباً میں اب کوئی ایگزیکٹ کال اس میں نہیں کہتا کہ کتنے کلومیٹر پہ، مربع کلومیٹر پہ وہ محیط ہے، لیکن وہ 3 مربع کلومیٹر پہ، 4 مربع کلومیٹر پہ محیط ریاست مدینہ حضور کے زمانے کی چلتے 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 پھر کہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج 7 براعظموں کے اندر زندگی کے ایک پہ تو آثار ہی نہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی ایسا براعظم نہیں ہے جہاں پر یہ کلمہ گو حضور کے مشن کو آگے بڑھانے والا شخص موجود نہ ہو۔ لہٰذا یہ ریاست پھیلتی پھیلتی 3 براعظموں تک پہنچی، اور مسلمانوں کو وہاں پر حکمرانی بھی ملی، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر جنتی لشکر ہوگا۔ اس کے لیے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ یزید کے حامی ہیں اور اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر جنتی لشکر ہوگا، اور یزید بھی اس لشکر کے اندر موجود تھا، لہٰذا ہم اس کو امیر المومنین ہی کہیں گے، ہم اس کو لعن اور طعن نہیں کر سکتے۔ لیکن لعن اور طعن اپنی جگہ پہ، لیکن حضور کا یہ فرمانا بطور فاتح کے لیے نہیں تھا۔ یہ اپنا پوائنٹ ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ میں شریک ہوگا، حضور نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور جس لشکر کے اندر یزید موجود تھا وہ لشکر قسطنطنیہ کا فاتح لشکر نہیں تھا۔ شرکت کرنے میں پہلے دوسرے گروہ میں وہ شریک تھا، لیکن جس لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی وہ 7واں لشکر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پہ قسطنطنیہ کو فتح فرمایا تھا۔ اور اس کی نگاہ نبوت کا فیضان اور نگاہ نبوت کی دور اندیشی دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے ایسا کیوں فرمایا کہ قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے قسطنطنیہ اس مقام کے اوپر واقع ہے جہاں 3 براعظموں کا ایک سنگم ہے، اور 3 براعظم جہاں ایک جگہ پہ ملتے ہیں اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط زمینی موجود ہے، وہ قسطنطنیہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے بیٹھ کر تقریباً عثمانی خلافت کے دور میں 624 سال تک اپنی حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ لہٰذا اسلام ریاست کا قائل ہے، لیکن وہ ریاست جو رب المشرقین ہو اور رب المغربین ہو، اور اس کے نبی جو خلیفہ اعظم ہیں، جہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے انسان کو اپنے خلیفہ کے لقب سے تعبیر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں خلیفہ اعظم جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔
تو خلیفہ اعظم حضور کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد تک کے لیے آپ کے نقطہ نظر اور آپ کے عمل کو ہی قائم اور دائم رکھا ہے۔ اور کتنی حساسیت ہے، کتنی سینسٹیوٹی ہے اس بات میں کہ عمل میں اور آپ کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، عمل میں اور آپ کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے محمد عربی کر چکے ہوں، وہ کام پہلے حضور کر چکے ہوں، وہ میں اور آپ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اللہ اپنے اس نبی کے نظریے اور عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو کام کس نے کیا؟ رسول اللہ نے۔ ثواب کس کو ملا؟ اگر میں اور آپ کریں گے تب بھی ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اور پھر اتنا کہ حضور نے فرمایا اگر میں تمہارے لیے مشقت نہ دیکھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ تمہارے لیے مسواک کو لازمی قرار دے دیتا۔ تو عمل ہے رسول اللہ کا، لیکن کرنے سے ثواب کس کو مل رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو۔ گویا مجھے اور آپ کو ایک لالچ دے دیا گیا ہے کہ میرے نبی کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق پختہ ہوگا، میں تمہارے مراتب کو بلند کرتا رہوں گا، میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور تمہیں کمال انسان بننے کی طرف جو راستہ ہے وہ میں تمہارے لیے ہموار کرتا رہوں گا۔ اب رسول اللہ کی ذات تو تمام انسانوں، تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کسی انسان کو حضور کی ذات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم پھر حکمران ریاست کے جو اوصاف ہیں وہ کن کن لفظوں میں بیان کر پائیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ حکمران ریاست نبی ہوتا ہے تو پھر نبیوں کے بعد حکمران ریاست کون ہوگا؟ اس بارے میں ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ حکمران ریاست کی پہلی صفت نبوت ہے۔ کیوں؟ خلیفہ اعظم کی تو ہے، لیکن حضور نے یہ بھی تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جانتے ہیں وہ بھی کس کے وارث ہیں؟ رسول اللہ کے وارث ہیں اور رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ لہٰذا شہادت عثمانی اور واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے مسلم رولر کی کوالٹیز کا سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور اصول طے ہو گیا کہ ہم صفت نبوت کو ریاست کے اندر لا کر حکمران کے لیے رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ حضور کے عمل کو تو بنا سکتے ہیں لیکن صفت نبوت کو نہیں بنا سکتے۔ اب پھر حضور کا رول ماڈل یقیناً کن لوگوں نے فالو کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے۔ حضور نے ایک پنیری لگائی تھی، آپ یوں سمجھیں کہ نرسری اور پریپ سے ایک کلاس حضور نے اٹھائی تھی، اور اس کلاس کو پھر اپنے اپنے شعبے میں اسپیشلائزیشن کرانے کے بعد جاب لیس ہو کر بٹھا نہیں دیا تھا، بلکہ دنیا کے کونے کنارے تک وہ پہنچے تھے، اور وہ خود اپنی اپنی ذات میں ایک بہت بڑے لیڈر بن کر ابھرے تھے۔ اور پھر کسی صاحب دل نے تو یہ بات بھی کی ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر، وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی شاہ کی مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردوں کو جو زندہ کرنے والا ہے ان کو مسیحا بنا دیا جو خود بھی راستے کے اوپر نہیں تھے۔ میں اس شعر کی تشریح میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک قول بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی ریاست کی حدود میں جو لاکھوں مربع میل پہ پھیلی ہے، جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی پوچھتا ہے حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ وہ تھی جہاں میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، اور مجھ سے اونٹ جو ہے وہ نظم و ربط کے ساتھ نہیں چرتے تھے، اور میں جب واپس جاتا تھا تو مجھے اپنے والد سے ڈانٹ پڑتی تھی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریاست سے کہیں دور تک بہت بڑے مربع کلومیٹر پہ مشتمل ریاست کا تنے تنہا حکمران بنا دیا، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ مجھے کوئی نظر نہیں آتی، صرف نگاہ نبوت کا فیضان ہے کہ آج میں 22.5 لاکھ مربع میل پہ تنے تنہا فرد واحد کی طرح حکمرانی کر رہا ہوں۔ تو خود نہ تھے جو راہ پر، وہ اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی شاہ کی مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیول پر حضور نے پہنچا دیا، اور ہر صحابی ہمیں اپنی شخصیت میں ایک کمال شخصیت نظر آتا ہے۔ ہر صحابی کی ایک اپنی اسپیشلائزیشن ہے۔ کسی کو حضور فرما رہے ہیں بھائی یہ ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فقیہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فقیہ عبید اللہ بن مسعود ہے، اور ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضور کی جتنی صفات تھیں
جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اور انبیاء کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام کی تمام صحابہ کرام کے اندر انڈیل دی گئیں، اور پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے، جس کو آپ پولیٹیکل نظام کہہ سکتے ہیں، وہ خلفاء اللہ کے حبیب نے مرتب فرما کر جملہ کے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو اس کے بعد ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا، اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا، سب سے بہتر زمانہ حضور نے فرمایا کس کا ہے؟ میرا، اس کے بعد ان لوگوں کا جو میرے زمانے کے بعد ہیں۔ اب پھر پہلا زمانہ تو ہو گیا دور نبوت اور رسالت، اور دوسرا زمانہ صحابہ کرام کا، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد زمانہ ان کا جو ان کے بعد ہیں، تو وہ زمانہ کس کا بنا؟ تابعین کا۔ دور رسالت، دور صحابہ اور دور تابعین، حضور نے بہتر زمانہ اس کو قرار دیا۔ اور پھر دیکھیں میری اور آپ کی شمولیت کس کیٹیگری میں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایک وقت وہ آئے گا، ایک قوم آئے گی جو شہادت دے گی، یعنی گواہی دے گی، حالانکہ اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، وہ گواہیاں دے گی لیکن اس سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ گواہی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے گا، بلکہ وہ گواہی لوگوں کی رضا کے لیے دے گا، اور جھوٹی گواہی دے گا۔ اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ لوگ خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نظریں مانیں گے لیکن ان نظروں کو پورا نہیں کریں گے۔ اور پھر حضور نے آخری بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے کہ جن میں موٹاپا عام ہو جائے گا، اور یہ چھوٹی کتاب کی حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب کا یہ قول اتھینٹک کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر وہ لوگ آئیں گے جن سے امانت، جو شہادتیں دیں گے۔ شہادت سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جانے قربان کریں گے، وہ گواہیاں دیں گے، حالانکہ ان سے گواہیاں مانگی نہیں جائیں گی، ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی لیکن وہ امانتوں کو ضائع، میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کہیں یہ میرے اور آپ کے اندر تو نہیں۔ پھر فرمایا یہ نظریں مانیں گے اپنی مشکلات کے اندر اللہ کے حضور سرخروئی کے لیے، لیکن جب ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے تو یہ نظروں کو مکمل نہیں کریں گے۔ اور آخری بات فرمائی وَيُظْهِرُ فِيهِ السَّمْنَ، اور ان کے اندر موٹاپا عام ہو جائے گا۔ جب ان کو دیکھو تو پھر سمجھو کہ جو دور نبوت، دور صحابہ اور دور تابعین کی برکات ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لہذا اب صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے کیسے صحابہ تیار کیے۔ ایک موضوع ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ جمعے پہ چھڑے گا، اس سے پہلے میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں۔ اللہ کے حبیب نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا ان کی سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، وہ نہایت متقی اور پرہیزگار سے۔ ایک آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ایک جملے میں آپ کا ذہن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا لب لباب، قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن مجید کا ایبسٹریکٹ، بلکہ سابقہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ نکلتا ہے تقویٰ۔ کیا نکلتا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ نے انسانوں کو بنا کر نبیوں کا سلسلہ اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ شروع ہوئی اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں، یہ پرہیزگار بن جائیں، ان کے دلوں کے اندر خوف خدا آ جائے، یہ نیکیوں سے محبت کریں، برائیوں سے یہ نفرت کریں۔ اور یہ علل اطلاق جن لوگوں کے اندر صفت پائی جاتی تھی وہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں جھنڈا صحابیت رسول کا تھا، یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ اور پھر حضور اللہ نے خود قرآن میں متقین کا سردار حضور کے 1,24,000 صحابہ میں سے کس کو کہا ہے؟ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ متقین کا سردار، متقی نہیں اتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اس تقویٰ کے ساتھ سادگی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ سیرت نگار، خلفاء کی سیرت پہ بات کرنے والے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بن گئے تو خلافت سے پہلے کسی کے ہاں چل کر، کسی کے گھر جا کر اس کی بکری کا دودھ دو کر اس کو دے کے آتے تھے۔ لیکن جب آپ خلیفہ بن گئے تو وہ عورت آپ کو عرض کرنے لگی کہ حضور آپ تو بن گئے خلیفہ، اب میری بکری کا دودھ کون دویا کرے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی تسلی سے سنا اور پھر فرمایا کہ خلافت مجھ کو
خلق خدا کی خدمت سے اگر روک دے تو یہ خلافت پھر اللہ کا انعام نہیں۔ اللہ کا انعام یہ خلافت تب ہے کہ میں خلیفہ ہونے کے بعد بھی تمہاری بکریاں دھوتا رہوں، تمہاری خدمت کرتا رہوں۔ یہ سادگی کن لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی؟ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر تیار ہوتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی یہ ہے کہ ایران اور روم کا ایمبیسڈر حضور ملنے کے لیے آتا ہے اور پوچھتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ کدھر ہے؟ تو کوئی کہتا ہے بھائی مدینے کی کسی گلی میں دیکھ لیں کہ کہیں پر پھر رہے ہوں گے۔ جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر اپنا کوڑا اور اپنا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ہم جس کے نام سے ڈرتے ہیں اس کے اندر سادگی اس کو کس نے عطا فرمائی؟ تو یہ سادگی صرف صحابہ کے اندر تھی، اور ان کو دینے والا کون تھا؟ اللہ کے حبیب سکھانے والے تھے۔ جناب مولا علی شیر خدا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے زمانے خلافت میں ایک دن کو سامان لے کر گھر جا رہے ہیں، اور پھر راستے میں ایک بندہ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ تو خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے گھر کا سامان خود لے کر جائیں؟ لیں، مجھے دیں، میں اس کو گھر لے کر چلا جاتا ہوں، آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو العیال احق بحملہ، کہ جو شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہوتا ہے وہ رعایا کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اس کو اپنا بوجھ اٹھانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں اس بوجھ اٹھانے سے پہلے بھی اللہ کے حبیب کا خلیفہ ہوں، اور اس کو اٹھانے کے بعد بھی کیا ہوں؟ خلیفہ ہوں۔ اور پھر بیت المال کو، اور وہ مال جس کے ساتھ ریاست کے امور چلتے ہیں، ان کے اوپر خلفاء معاذ اللہ نہ کبھی سانپ بن کر بیٹھے، اور نہ کبھی اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ان میں دسترس کی، اور نہ ان میں کبھی خرد برد کی، اور نہ ان میں کبھی ہاتھ ڈالا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں کہ آپ کی سیرت پہ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، تو کسی حکیم نے دوا کے طور پر شہد تجویز کیا کہ حضور آپ شہد استعمال کریں تو پھر آپ کو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا حضور بیت المال کے اندر شہد کافی موجود ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جو میرے اور آپ کے لیے بڑی انوکھی بات ہے اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیت المال کے اندر والا شہد میرے لیے نہیں، بلکہ وہ تو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے مجھے دیا کہ میں ان کے اوپر خرچ کروں، نہ کہ میں اپنی ذات کے اوپر خرچ کروں۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رسول اللہ کے غلام اپنے، جن کا نام حضرت ابو رافع تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں خزانچی تھے بیت المال کے، حضور کے تھے غلام جن کا نام تھا حضرت ابو رافع، اور حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں تھے وہ وزیر بیت المال۔ اور ان کے بیٹی کو جب حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ ابو رافع کی بیٹی نے چاندی یا کسی اور چیز کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پہنی ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں کہ ابو رافع یہ اس بچی نے کہاں سے لیا ہے؟ تو حضرت ابو رافع عرض کرتے ہیں حضور اس کو میں نے دیا ہے، اس کے پاس اور کہاں سے آنا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بیت المال سے لی گئی ہے؟ آپ نے عرض کیا حضور نہیں، بیت المال سے نہیں لی گئی، یہ میں نے خود خریدی ہے اور خود خریدنے کے بعد اس کو دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تم خرید سکتے ہو کسی چیز کو تو پھر تم نے سادگی چھوڑ دی ہے، اگر تم کسی ایسی اضافی چیز کو خریدنے کی سکت رکھتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے سادگی کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اتنا وظیفہ ان کا کم کر دیا کہ ان چیزوں کے بغیر بھی تو تمہارا گزارا ہو سکتا ہے۔ اور عدل اور مساوات، یہ میں ذہن آپ کا میک اپ کر رہا ہوں، ڈیولپ کر رہا ہوں آنے والے موضوع کے لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں نکلنا آخر کس وجہ کے لیے تھا۔ حکمران کے جو اوصاف ہیں وہ ہمیں دور رسالت اور خلفائے راشدین سے ہمارے ذہن میں ہوں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کا مشن ہمیں بآسانی سمجھ آ سکے گا۔ عدل و انصاف کس لیول کے اوپر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 عدل و انصاف کے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی زوجہ کے ساتھ شادی میں ان کا ایک بیٹا تھا، ایک آپ کے بیٹے عبید اللہ تھے، ایک آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی اور زوجہ سے ایک بیٹا تھا، تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں جن کا نام تھا ابو شحمہ۔ ابو شحمہ نے کہیں شراب نوشی کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے بیٹے ہیں، آپ نے خود ان کو بھری مجلس کے اندر عوام الناس کو بلا کر اپنے ہاتھ سے ان کو کوڑے مروائے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جو قانون تمہارے لیے ہے وہی قانون میرے اپنے گھر کے لیے بھی، وہ میرا بیٹا بھی ہو تو اس کے لیے یہی بات آگے چلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے فیضان جنہوں نے لیا وہ کون ہے؟
صحابہ کرام ہیں. اور کسی بھی ریاست اور ملک کا حکمران، خلیفہ اور رئیس جب ان اوصاف سے عاری ہو جائے تو پھر وہاں پر حسینیت اپنا سر اٹھاتی ہے. جہاں پر باطل کا غلبہ ہونے لگے وہاں پر حسینیت اپنا سر اٹھاتی ہے. اب ہم نیکسٹ جمعۃ المبارک پہ دیکھیں گے اسلام کسی بھی خلیفے کو منتخب کرنے کے لیے کیا پیرامیٹر دیتا ہے، خلیفہ کیسے بننا چاہیے. یزید کس پیرامیٹر پہ پورا نہیں اترا تھا اور امام حسین کیوں اس کے خلاف نکلے تھے، یہ آج کا تمہیدی جمعہ کل کے جمعے کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے جو اگلے انشاءاللہ ہفتے میں ہے کہ حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے جو یزید کے اندر نہیں تھے، اور امام حسین جیسا دانش والا بندہ، علم والا بندہ اور نسبت رسولی رکھنے والا بندہ، جسمانی بھی روحانی بھی، یہ برداشت نہیں کر سکا کہ یزید کو مسلمانوں پہ خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ معاملہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک کے اوپر ہوگا. سینسٹیو موضوع ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر معاملہ کیا تھا. لیکن واقعہ کربلا کے 3 اسپیکٹس ہیں، ایک اسباب، ایک اس کے میدان کے واقعات اور تیسرے امت کے اوپر اس کے اثرات. کتنی باتیں ہو گئیں؟ اسباب اور میدان کربلا کے اندر کے واقعات، وہ بے شک مکہ کی سرزمین سے شروع ہوتے ہوں اور کربلا تک جاتے ہوں اور کربلا سے پھر دربار یزید تک جاتے ہوں، یہ پورے کے پورے سفر کے واقعات، یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ اثرات. نمبر 1 اسباب، نمبر 2 واقعات، نمبر 3 اثرات. آج تک میں اور آپ کس کو سنتے آئے ہیں؟ واقعات کو. لیکن واقعات کس نے محفوظ کیے تھے؟ کون وہاں پر تھا جس نے باقاعدہ سے منو ان ایز اٹ از واقعات کو لکھا؟ اس لیے امت تشکیک میں مبتلا رہتی ہے. موضوع سینسٹیو بھی ہے لیکن دوستوں کے خواہش کے اوپر میں انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلاؤں گا، اور اہل سنت کے عقائد کا دامن پکڑتے ہوئے جو 14 صدیوں میں علماء اہل سنت کا موقف رہا واقعہ کربلا میں، اس کو انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ نواسہ رسول کی اس قربانی کے طفیل امت کو اتحاد نصیب فرمائے، امت کو اتفاق نصیب فرمائے. آج جتنے چیلنجز خصوصاً ملک پاکستان کو ہیں، اللہ ہماری بیوروکریسی کو، اللہ ہمارے سارے اداروں کو، انتظامیہ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ مقننہ ہو، کسی بھی لفظ کے ساتھ وہ بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے حکمران ہو اور ہماری عوام ہو، ان سب کو اسلام اور پاکستان کے لیے سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی ذات سے آگے نکل کر ہمیں پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی دفاع کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.